بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ سنیں گے، عمل کی نیت سے سن کر کے دوسروں تک پہنچانے کی انشاءاللہ فکر کریں گے انشاءاللہ۔ کارگزاری کا عمل مکمل ہوا۔ بنیادی طور پر ایک بات یہ ہے کہ فکر بہت کم ہے، دوسری بات یہ ہے کہ مکتب کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، تیسری بات یہ ہے کہ گھروں میں تعلیم کو عام کرنا ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو اپنا مقصد بنانا ہے۔ آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی خشیت پہلے اپنے دل میں پیدا کرو اور پھر اپنے گھر والوں کو بھی تقوی کی وصیت کرو، اللہ تعالیٰ کی خشیت اپنے دل میں پیدا کرنے کی وصیت کرو۔ اور خازن فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے اپنے بچوں کو خیر کا حکم کرو، بھلائی کا حکم کرو، شر سے روکو، اور نمبر 3 تعلیم کا اہتمام کرو۔ تعلیم کے اعتبار سے آج ہم بہت ہی پیچھے ہیں، معاف کیجیے، اللہ تعالی ہم تمام کو احساس عطا فرمائے۔ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہوا کرتا ہے، اس لیے گھروں میں ہم اگر اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، اپنے بچوں کو اچھا سے اچھا بنانے کی فکر کریں گے، دیندار بنانے کی فکر کریں گے، اس کا اثر باہر ہوگا، پھر یہی بچے ہماری پہچان بنیں گے۔ تعلیم دو اور ادب سکھا دو، خیر کا حکم کریں گے، خیر پر عمل کریں گے، برائی سے روکیں گے، برائی سے بچ جائیں گے۔ تعلیم ہوگی اور اگر ادب سکھائیں گے تو ان 4 اعمال کے ذریعے سے اہل و عیال، گھر والے، بچے، بیوی جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ اس آیت کریمہ کا عملی پیغام کیا ہے؟ عملی پیغام یہ ہے کہ خود دیندار بنیں، اپنے گھر والوں کو، پڑوسیوں کو، محلے والوں کو دیندار بنانے کی فکر کریں۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے ایک قوم پر عذاب نازل کرنا چاہا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ اس بستی کو پلٹ دو، اس بستی کو پلٹ دو۔ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ میرے مہربان رب، پوری بستی گنہگار ہے، طرح طرح کے گناہ میں مبتلا ہے، مگر ایک بندہ بہت ہی نیک ہے، پرہیزگار ہے، ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی نافرمانی نہیں کرتا، تو کیا اس کو بھی پلٹ دیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے علم میں ہے کہ وہ بہت متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن گناہ کو ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، گناہ کو ہوتا ہوا دیکھ کر بھی اس کے دل میں احساس پیدا نہیں ہوتا، اس کے ماتھے پر شکن نہیں آتی، خود تو دیندار ہے لیکن اوروں کو دیندار بنانے کی فکر نہیں کر رہا ہے۔ خود دیندار بن جانا اپنی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ میں اپنے گھر والوں، اپنے پڑوسیوں، محلہ والوں، ان کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں احساس عطا فرمائیں۔ حضرت شیخ زکریا کاندھلوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ دعوت و تبلیغ کی یہ مبارک محنت دینداری پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اگر ہم اپنی ذات کی اصلاح کے ساتھ اور اوروں کے حق میں خیر خواہی کے جذبے سے، بھلائی کے جذبے سے دعوت و تبلیغ کی اس عظیم الشان محنت سے جڑیں گے، اوروں کو جوڑنے کی فکر کریں گے، پہلے دینداری ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ اکثر کہا کرتے ہیں آج ہم میں سے ہر ایک کی چاہت یہ ہے کہ ہمارے بچے دیندار بن جائیں، لیکن گھروں میں تعلیم کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔
جی بچوں کی تربیت کا کوئی فکر نہیں ہے. سب کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے بچے دیندار بن جائے. یاد رکھنے کی بات ہے کہ جہاں بارش نہیں ہوتی وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور جن ماں باپ کی زندگی میں دینداری نہیں ہوتی ان کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. اس لیے خود دیندار بننا ہے اور اپنے بچوں کو دینداری سکھانا ہے. یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے. تعلیم کے اعتبار سے فکر کرنے کی ضرورت ہے. سندھ میں ایک بستی میں جماعت پہنچی، ایک صاحب کا انتقال ہوا. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ ہماری قوم میں جہالت کتنی زیادہ ہے. ایک نیند اور جہالت جتنی زیادہ گہری ہوتی ہے جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آتا ہے. تو اصول یاد رکھیے. وہ جماعت پہنچی، ایک صاحب کا انتقال ہوا، جنازہ تیار ہوا. جماعت کے امیر صاحب نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بایاں ہاتھ اس طرف سے خون بہہ رہا ہے اور وہ خون کفن کے اوپر صاف نظر آ رہا ہے. انہوں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، خون کیوں نکل رہا ہے؟ تو ایک صاحب نے کہا کہ امیر صاحب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہ ہوئیے. ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ جس کا بھی انتقال ہوتا ہے ہم اس کا بایاں ہاتھ ہی کاٹ دیتے ہیں تاکہ نامہ اعمال قیامت کے دن سیدھے ہاتھ میں ہی مل جائے. جب بایاں ہاتھ ہی نہ ہو تو نامہ اعمال بایاں ہاتھ میں ملنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ سیدھے ہاتھ میں ہی نامہ اعمال مل جائے گا. اب اس کو علم کی کمی کہیے یا جہالت کی زیادتی کہیے، اللہ تعالی ہمیں احساس پیدا عطا فرمائے. مجاہدہ اس میں کتنے حروف ہیں؟ میم جیم الف ہا دال ہا، یہ 6 حروف ہیں. ان 6 حروف میں ہماری بڑی ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں. میم سے مال کی قربانی دو، جیم سے جان کی قربانی دو، الف سے اوقات کی قربانی دو. جان مال اور اوقات کی قربانی، پھر کیا کریں گے؟ ہاتھ سے ہجرت، اور پھر اس کے بعد ہے الف، اور اس کے بعد ہے دال، اور اس کے بعد ہے ہا. جان و مال اور وقت کی قربانی کے ساتھ اللہ کے ساتھ جڑنے، اللہ سے جڑنے اور جوڑنے کی دعوت دیں گے. ہجرت کریں گے، چلیں گے پھریں گے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ مجاہدے کی آخری حرف ہا ہے، اس سے ہدایت کو عام کریں گے. لیکن اول فکر اوڑھنے کی ضرورت ہے. میں خاص طور پر آپ کو پھر کہوں گا اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو وکیل بنائیے، کوئی حرج نہیں. ڈاکٹر بنائیے، کوئی حرج نہیں. سب بنائیے، لیکن اگر دیندار نہیں بنایا تو پھر کیا حاصل ہوا؟ اپنے بچوں کی انگلش تربیت کرتے ہیں، ممی ممی، بچہ پھر بڑا ہو کر بولتا ہے نکمی. اس سے بڑا بیکار کوئی نہیں. پاپا پاپا، بڑا ہو کر بچہ بولتا ہے پاپی، تو اس سے بڑا گنہگار کوئی نہیں. یہ انگلش تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے. اپنے علماء سے جوڑنے کی اور بچوں کو جوڑنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور دعوت و تبلیغ کی اس مبارک محنت سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیے. کریں گے انشاءاللہ. اور آخری بات یہ ہے کہ ایک ہے قولی دعوت، زبان سے دی جاتی ہے، لیکن ایک ہے عملی دعوت، عمل سے دی جاتی ہے. لیکن عملی دعوت زیادہ مؤثر ہوتی ہے. ہم بول رہے ہیں لیکن ہمارا عمل بولنے کے مطابق نہیں ہے. رات کو ملاقات کے لیے نکلے، ایک صاحب کو دعوت دی، فجر میں پہنچو، وہ فجر میں آ گئے، ہم خود سو گئے. تو ہماری دعوت ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہوئی. مؤثر عملی دعوت ہوتی ہے. ہم جس کو دعوت دے رہے ہیں وہ ہمارے بولنے پر توجہ نہیں دیتا، وہ دھیان ہمارے اعمال پر دیتا ہے کہ یہ مجھے دعوت تو دے رہا ہے لیکن خود اس پر عمل کر رہا ہے یا نہیں. اس لیے عملی دعوت بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے. ہم جس بات کی دعوت دے رہے ہیں اس پر ہمارا یقین مضبوط ہو، اس پر کیا ملے گا، کیا انعام ہے، اس پر ہمارا پورا یقین ہو، اور اس کے ساتھ پھر اس کی دعوت دی جائے. میں آپ کو ایک کارگزاری سناتا ہوں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ایک یونیورسٹی میں ایک نوجوان خوبصورت نے 4 ماہ لگائے. اس کے بعد وہ اپنے کالج میں دعوت دیتا تھا. دیکھو، محبوب کے مقصد کو اگر ہم اپنا مقصد بنائیں گے تو دنیا کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آج اپنے گھر میں دین کی بات کہنا، اپنے گھر میں دین کے مذاکرے کرنا مشکل، لیکن وہ نوجوان 4 ماہ لگانے کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو اپنا مقصد بنا کر کالج میں دعوت دے رہا ہے. اتفاق سے اس کالج میں ایک لڑکی سے اس کے پہلے غلط تعلقات تھے. ایک مرتبہ اس سے ملاقات ہو گئی. اس نے نظریں جھکا لی اور نظریں جھکا کر اس کو دعوت دی، اللہ کا تعارف کروایا، اسلام کی حقانیت، اسلام حق ہے جی، مسلمان کی کیا کیا ذمہ داری ہے وغیرہ وغیرہ، کیا کیا ملے گا.
ان تمام پر اس نے بات کی، مگر نظر جھکا کر، نگاہ جھکا کر۔ وہ لڑکی دیکھتی رہی کہ اس سے میرے غلط تعلقات تھے، یہ میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہا ہے؟ عمل مؤثر ہوتا ہے، عملی دعوت زیادہ اثر کرتی ہے، کہ دیکھ کیوں نہیں رہا ہے؟ اب جب اس نے بات پوری کی، لڑکی نے کہا میں اسلام قبول کرتی ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ ہم سب کے لیے سبق ہے۔ اس نے یہ کہا کہ میں جو اسلام قبول کر رہی ہوں وہ اس لیے نہیں کہ تم نے میرے ساتھ بات کی، مجھے اسلام کی حقانیت سمجھائی، مجھے اللہ کا تعارف کروایا، میں آپ کے بات سے متاثر نہیں ہوئی، آپ کے بات سے میرے دل نے اثر قبول نہیں کیا، میں تمہارے عمل سے متاثر ہوئی، تمہارے عمل سے کہ تم نے مجھ سے اتنی دیر بات کی لیکن میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اگر دین اسلام اتنا ہی سچا مذہب ہے، اس کی تعلیم اتنی اچھی ہے، تو میں اسلام قبول کرتی ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ عمل زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ ہم دعوت دے رہے ہیں، نظریں جھکاؤ، ہماری نظریں ہر طرف جا رہی ہے، تو ہماری بات ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے، ہمارا عمل ہماری بات کے مطابق نہیں ہے، اس لیے عملی اعتبار سے اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ، فکریں لے کر جائیں، مسجد کو آباد کرنا ہے، اپنے گھر والوں کی فکر کرنا ہے جی، اور اپنے آپ کو دیندار بنانا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو اپنا مقصد بنانا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، اگرچہ کڑوی ہے لیکن دوا کڑوی ہوتی ہے، شفا ضرور ملتی ہے۔ دعوت و تبلیغ کی اس مبارک محنت میں، اس عظیم الشان محنت میں صرف شہرت سے کچھ نہیں ہوتا کہ میں نے 4 ماہ لگائے، 40 دن لگائے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ فرماتے ہیں کہ تبلیغ، دعوت و تبلیغ صرف 4 ماہ یا چلے کا نام نہیں ہے، بلکہ تبلیغ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھ کر جان و مال کی قربانی کے ساتھ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا نام تبلیغ ہے۔ ہم مزدور نہیں، ہم ذمہ دار ہیں۔ اس لیے ہم جب ذمہ دار ہیں تو ہم پر جو ذمہ داریاں ہیں، اللہ کے حقوق ادا کرنا، بندوں کے حقوق ادا کرنا، ماں باپ کے حقوق ہے، بیوی بچوں کے حقوق ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہے۔ علامہ تھانوی نور اللہ مرقدہ نے کتاب لکھ دی حقوق البہائم، جانوروں کے حقوق ہے، ان سب کو معلوم کر کے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو ہم سب ذمہ دار ہیں۔ تو دعوت و تبلیغ کی اس مبارک محنت میں صرف شہرت سے کچھ نہیں چلتا، تقریر، تحریر، تدبیر سے زیادہ اس عظیم الشان محنت میں ایک امت کا غم، جان و مال کی قربانی، دعا، صبر اور استقامت، ان 5 چیزوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ ہم جتنی دعوت دے رہے ہیں اس سے زیادہ دعا ہونی چاہیے، دعاؤں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صبر چاہیے۔ ابھی ہم گشت کر رہے تھے، ایک صاحب کی ملاقات کی مرکز کی طرف، تو انہوں نے میرا ہاتھ جھاڑ کر آپ کی جو تمل زبان ہے اس میں یہ کہا کہ مجھے سب معلوم ہے، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں تو چونکہ سمجھ نہیں پایا تھا تو ہمارے ساتھی نے کہا مولانا آگے چلیے، ہم سمجھ گئے۔ پھر ہم نے بعد میں پوچھا کہ وہ ساتھی کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے سب معلوم ہے، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں وَاصْبِرْ، صبر کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اچھے طرح کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ صبر کی ضرورت اور استقامت کی، نیک اعمال پر استقامت ہو، دعوت پر استقامت ہو، تو استقامت بہت ضروری ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کہ چلنا اصل نہیں ہے، چلتے رہنا اصل ہے۔ اس عظیم الشان محنت میں چلنا اصل نہیں ہے کہ چل رہے ہیں، فکریں کر رہے ہیں، نہیں، کرتے رہنا اصل ہے، جڑتے رہنا اصل ہے، اوروں کو جوڑتے رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو فکر عطا فرمائے۔ دیکھیے نصیحت تو فائدے کے لیے ہی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں خود فرماتے اللہ تعالیٰ وذکر، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم فرما رہے ہیں آپ نصیحت کیجئے، اس لیے کہ نصیحت مومنین کو فائدہ دیتی ہے۔ اب اگر نصیحت ہمیں فائدہ نہیں دے رہی ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ دل مردہ ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہمارے ایمان میں بھی کمال پیدا نہیں ہوا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہم مسلمان ہیں، اس کا استحضار نہیں ہے، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ اس لیے یہاں سے جائیے، فکر اوڑھ کر جائیے، اپنے بچوں کی اچھی سے اچھی تربیت کی فکر کیجیے، مکتب کے نظام کو مضبوط کرنے کی بھی فکر کیجیے، اور مسجد کو ہم تمام مل کر آباد کرنے کا اہتمام کریں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔